السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ، کیسے مزاج آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے، عزت دے. کہاں سے کال کیا بھائی؟ قبلہ میں نے کال تو پورٹگال سے کیا ہے، مگر میرا نام محمد مہدی ہے اور گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے. اللہ آپ کو سلامتی. کہاں سے؟ پوٹوہار سے؟ پرتگال سے قبلہ، پرتگال سے. پرتقال سے. اللہ آپ کو سلامتی، عزت دے. یس، پرتگال سے. جی میرے اللہ بھائی جزائے حکم خیر دے کریں. قبلہ، آپ نے جس طریقے سے ماشاء اللہ اللہ آپ کو عزت آپ سلامتی دے. بھائی کہہ رہے ہیں مجھے، آپ میرے بڑے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے قبلہ. آپ نے جس طریقے سے ایک پاکستان میں خاص طور پر آپ کے جو اردو چینل ہے، میں آپ کا تھینک فل ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کا جس طرح آپ کاوشیں آپ نے کی، اتنی کوششیں کی ہیں، جس سے ایک انقلاب قبلہ میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انقلاب جوانوں کے اندر ایک جو ہے نا برپا ہوا ہے علم حدیث کے الحمدللہ. حوالے سے. سب آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں ابھی، اور سب اسی الحمدللہ. طرف آ رہے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں قبلہ تو میں جی سوال، تو آپ نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے قبلہ سوال پوچھنے کی. آپ کی ویڈیو ساری موجود ہیں، جا کے سرچ کرتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی آپ کا جواب کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے ہر صورت. جی جی دو تین الفاظ کی کوئی کمنٹری قبلہ اگر میں کر سکوں، اگر جی. آپ کی بسم اجازت اللہ. ہو. بسم اللہ. بسم اللہ. پہلا کامنٹ تو قبلہ یہ ہے کہ جو اخباری ایک ورڈ تھا پاکستان میں پہلے، ہوں وہ اس کو ایک گالی بنایا گیا تھا. جب بھی ہم اخباری کے ہوں نام پہ دیکھتے تھے تو یہ ہمارے جو زرد نقوی بھائی ہیں اس ٹائپ کے لوگ آگے آتے تھے، تو جوان ہوں نسل جو ہوتی تھی وہ ان سے متنفر ہو جاتی تھی. بٹ ہوں جب سے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ آثار پہ اور اخبار پہ عمل کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کا ایک علمی ذخیرہ ہے، آپ اپنے سامنے لا کے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اس نے جی. ایک انقلاب برپا کیا ہے. اور وہ اخبار اور وہ الحمدللہ. آثار کے اوپر سے ایک جو وہ تھا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک نیگیٹو وہ تھا، وہ ہٹ گیا ہے. شائبہ تھا، وہ ہٹ گیا ہے. ابھی انشاءاللہ عوام حدیث کی الحمدللہ. طرف اور اس کی طرف آ رہی ہے. اور دوسرا جو ذاکرین ہے قبلہ، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ذاکرین کے اگینسٹ پاکستان میں، اور خاص طور پہ وہ ذاکرین جو کہ یہاں آتے ہیں ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. بہت ایک دکھ کی بات ہے، بہت زیادہ ایک دکھ کی بات ہے قبلہ. ہوں وہ یہاں پر آتے ہیں، ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، اور وہ ممبر اہل بیت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فضائل اور مصائب اپنی طرف سے بنا کے بعض اوقات پیش کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات مصائب کا کنٹینٹ کسی مجلس میں، خیر لمبی ہو جائے گی بات. بٹ اینی وے ان کو کنفرنٹ کرنے کا ایک طریقہ کار جو آپ نے اپنایا، آپ جس طریقہ کار کو سامنے لے کے آئے قبلہ، وہ انتہائی احسن. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کتنا بہترین طریقہ کار تھا کہ ان کو ایک انداز میں کال کرنا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے طریقہ کار. پاکستان کے علماء کرام نے ایک سیاسی ایک طریقہ کار اپنا کر پاکستان میں بربادی کر دی کہ بھائی بس ہم نے ان کو ذاکرین کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے، ان کو لے کے چلنا ہے ٹائپ انداز میں. ان کو کسی نے سامنے آ کر پراپرلی اس طرح ان کو کنفرنٹیشن نہیں کی تھی. تو یہ صحیح چیزیں فرما. قبلہ. اور خاص طور پہ تیسرا جو ہے، جو تقلید اور اجتہاد کے حوالے سے جو چیزیں آپ نے عوام کے سامنے، میرا تعلق قبلہ گلگت بلتستان سے ہے. میں نے چند گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہاں پر آنے کے یہاں دیکھا، یہاں پر آئے، اور بعض تھوڑے سے کم علم ہوتے ہیں، جہالت ہوتی ہے ان کی. اور آپ کا بھی نظریہ کچھ اس طرح کا گلگت بلتستان کے حوالے سے بنا ہوا کہ وہاں کے لوگ پکے قسم کے تقلیدی اور اجتہاد، اور بات آپ کی حقیقت ہے، بالکل ایسا ہی ہے. مگر وہ اس بنیاد پہ ہے قبلہ کی وہاں پر جو علماء آئے ہیں وہ یا تو قم سے آئے یا تو نجف سے آئے ہیں، ان دو مبنا سے پڑھ کے آئے ہیں، اور سب کے سب تقلیدی اور سب کے سب اجتہاد سے جن کا تعلق ہے وہ آئے ہیں. تو جی اب جی. گلگت بلتستان کی شیعہ عوام قبلہ کرے گی کیا؟ ان کو تو صحیح. ان کے پاس جو آیا، جو دین اہل بیت ہے کہ اگر علماء نے دکھایا، وہ تو بیچارے اسی پہ عمل کریں گے. تھوڑا بیکورڈ ایریا بھی ہے تو وہاں ٹریول شیول مشکل ہو جاتا ہے، لوگ بس اسی پہ عمل کر کے بیٹھ گئے. تو یہ قبلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو ایک تحسین و آفرین کے چند الفاظ میں نے کہا میں آپ کی تھینک یو خدمت سر. میں اللہ پیش آپ کر کو سکوں عزت دے. کہ اللہ آپ آپ کو نے جس سلامتی طریقے دے. سے ایک انقلاب برپا کیا ہے عوام میں قبلہ. اس کے علاوہ میں آپ قبلہ کا ایک خادم تھوڑا ہوں. سا سوال ہے میرا. جی جی جی. سوال قبلہ یہ ہے کہ اب میں اپنا قبلہ بہت زیادہ کھل کے بھی تعارف نہیں کروا رہا ہوں کہ میں اگر جی علماء کا ریفرنس دوں، آگے پیچھے کن علماء سے باتیں ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو وہ جان جائیں گے، شاید برا محسوس کریں. بٹ مجھے یہاں پر کال میں آنا ضروری سمجھا، جعفر بھائی سے میری گفتگو ہوگی اس حوالے سے. قبلہ جیسے ہماری جو کتاب ہے علل الشرائع، اس کے بارے میں ایک عالم دین سے میری بات ہو رہی تھی، تو یہی میں بات کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے بعد. اور وہ جانتے ہیں سب علماء کرام کی مہدی جو ہے نا ریگولرلی، میں قبلہ رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے 3-4 گھنٹے پہلے آپ کا پروگرام میرے روم میں ماشاء اللہ. لگا ہوتا ہے. اور بعض ماشاء اگر اللہ. علماء کرام کا ایکسس ہوتا ہے وہ سیدھا آ کے دیکھ لیتے ہیں مجھے. تو ان کو جی بار بار ان کو بعض برا فیل ہوا، اور 2-3 علماء نے مجھے بتایا کہ آپ یہ جو ہے نا ان کو کیوں سنتے ہیں. تو خیر اپنے لاجکس میں نے ریزنس ان کو دے دیے اور تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو گئے. بٹ جب میں نے ان کو کنفرنٹ کرنا شروع کیا تقلید کے معاملے میں، اجتہاد کے معاملے میں، تو وہ جی. فوراً 2-3 سوال لیں گے، بڑا اپنے آپ کو بڑا وہ کہیں گے کہ ہم تو سوال لیتے ہیں، ہم تو اللہ کی طرح آپ کی بات سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. بٹ جب ان کو اپنی بات خود غیر منطقی اور illogical لگنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے پھر کنفرنٹیشن شروع کرتے ہیں، غصے والی، اور کہ بھائی آپ چلے جاؤ، آپ کو نہیں پتا ہے ٹائپ انداز میں سامنے والے کو جاہل ڈکلیئر کرنا. یہ ایک ان کا ایک جی. وتیرہ ہے. تو یہ ساری قبلہ جو تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ علل الشرائع کے حوالے سے اور بہار انوار کے حوالے سے ایک عالم دین نے مجھے بتایا کہ وہاں پر کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن کے اوپر ہمیں جیسے عجیب سا لگتا ہے. جیسے وہ علل الشرائع میں وہ کہہ رہے ہیں ایک حدیث ہے کہ حضرت جو بکری ہے اس کی جو پونچھ ہے یہ اوپر اس لیے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جو ہے نا وہ بکری کو کہہ رہے تھے کہ آپ اندر اس میں داخل ہو جائیں جو ہے نا کشتی میں،
تو وہ داخل نہیں ہو رہی تھی, لیٹ ہو رہی تھی, تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ایک کیا کہتے ہیں مارا ایسے آرام سے, تو ان کی جو ہے نا پونچھ اوپر ہی رہی ایسے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی وہ اپنے انداز میں کہہ رہے تھے گھٹیا قسم کی حدیثیں اور وہ بھی جمع ہیں, تو ہم ان کو کیسے مان سکتے ہیں, یا ان باتوں پہ آج کی سائنس کے ساتھ کیا ہم چل سکتے ہیں ٹائپ. تو اس حوالے سے میں نے آپ سے پوچھنا تھا. یہ سوال گویا ہو سکتا ہے بڑا حامل قسم کا ہو, بٹ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے قبلہ. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احادیث کے متعلق دیکھیں کہ یہ ہمارے علماء تو احادیث کا مذاق اڑانا یہ تو ان کا کام ہے, اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے, ہمیں سمجھ ہے. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ احادیث معصومین علیہ السلام کو قبول نہ کریں, ان میں تشکیک کریں, اور یہ بہت بڑا بہت شدید گناہ ہے. بالکل. دیکھیں یہ کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ لشیخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمۃ اللہ علیہ, جزء اول, چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَا وَاللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِ إِلَيَّ أَوْرَعُهُمْ وَأَفْقَهُمْ. فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس جو سب سے میرے شیعوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں, جن سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں وہ کون ہے, جو ان میں سب سے زیادہ باتقوا ہیں اور جو سب سے زیادہ ہماری افقہ سے مراد ہماری احادیث کو نقل کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس پہ تدبر کرتے ہیں. وَأَكْتَمُهُمْ لحدیثنا, اور جو ہمارے تقی والے احادیث ان کو چھپاتے ہیں. ایک منٹ, الحمدللہ, اچھا چھپاتے ہیں. یہ تین کیٹیگوریز اگر کسی شخص میں ہے تو وہ میرے شیعوں میں سب سے مجھ سے زیادہ پیارا ہے. تقوی زیادہ ہے, احادیث کا علم اس کے پاس زیادہ ہے, اور تقیہ کا مراعات کرتا ہے. وَإِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالًا وَأَمْقَتَهُمْ. میرے شیعوں میں سب سے زیادہ جو میرے نزدیک بے عزت ہیں, جو سب سے زیادہ ان کی حال میرے نزدیک بدترین ہے, اور جو سب سے میرے آنکھوں سے گرے ہوئے لوگ ہیں, جو سب سے ذلیل ہیں میرے آنکھوں میں, جن کی کوئی عزت نہیں, وہ کون ہے؟ الذي اذا سمع الحديث ينسب الينا ويروى عنا. جب وہ شخص ہے جو ہماری حدیث اس کے کان میں آ جاتا ہے, وہ حدیث جو ہم سے منسوب ہے اور ہم سے نقل کیا جاتا ہے, فلم يعقله, پر وہ حدیث اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ حدیث اس کو سمجھ نہیں آتی. ولم يقبله, اور اس کو قبول نہیں ہے وہ حدیث. اشمئز منه, اس سے وہ کہتا ہے یہ حدیث کو گھٹیا کہتا ہے, اس حدیث سے اظہار براءت کرتا ہے, اس حدیث سے اظہار نفرت کرتا ہے, اس حدیث اس کو برا لگتا ہے. وجحدہ, اور اس حدیث کا انکار کر لیتا ہے. وکفر بمن دان به, اور جو اس حدیث کو مان لے اس کی وہ رد کرتا ہے, اس کو برا بلا کہتا ہے کہ دیکھو فلانی کتنا احمق آدمی ہے, ایسے حدیث پہ وہ ایمان رکھتا ہے. وهو لا يدري لعل الحديث خرج من عندنا, اور اس کو پتہ نہیں ہے شاید ہماری یہ حدیث ہو, یعنی اس کے لیے ثابت نہیں ہے کہ واقعا حدیث ہے, لیکن اس کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ حدیث جھوٹا ہے, ہو سکتا ہے ہم نے یہ بات کہی ہو. وخرج من عندنا خرج والينا اسند, ہم سے یہ صادر ہوئی ہے اور ہم نے یہ بات کی ہے. فيكون بذلك خارجا من ولایتنا, یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے حدیث جو انکار کیا ہے ہمارے حدیث سے, اس نے اظہار نفرت کیا ہے, جو کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آئی, اس کے دل کو نہیں لگی, اس کے پہلے اس کے ذہن میں جو بایس ہے, جو پریجڈس ہے اس کے ذہن میں, جو اوہام اس کے ذہن میں, اس سے اس کو حدیث نہیں لگتی, اس سے مطابقت نہیں, تو وہ اس نے حدیث وہی کو جھٹلا دیا, اور جو حدیث کو نقل کر رہا ہے یا جو حدیث پہ ایمان رکھتا ہے اس کو رد کر رہا ہے, تو یہ ہمارے ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. تو امام علیہ السلام ایسے افراد کو کیا فرماتے ہیں؟ ایسے افراد کو فرماتے ہیں کہ یہ میرے شیعوں میں میرے نزدیک سب سے ذلیل, سب سے گرے ہوئے, سب سے بے آبرو شیعہ میرے پاس یہی شیعہ, کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں. تو لذا ایسے احادیث جو ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں, یہ اگر انبیاء کے معجزات, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح اگر تم اپنے عقل سے کہا کہ نبی نے کیسے بھائی اس کے ہاتھ میں بھائی پتھر نے کیسے نبی صلی اللہ کنکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ پڑا ہے, تسبیح پڑی ہے, یہ بھائی کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے, بہت مشکل ہے. ہاں بالکل, یہ تو ہمارے سے, یہ کیسے ہوا ہے میں نہیں معلوم, کیسے ہوا میں نہیں معلوم. انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں, اگر انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے
حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مثلا بکری کی شکل بدل دی ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ اگر امام معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے یا اس کو ضعیف قرار یا اس سے اظہار نفرت نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسی چیز، ہمارا علم اتنا ہے، علم ہمارا بہت محدود ہے، دنیا بہت وسیع ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی. ابھی میں آپ سے بات کروں، یہ بھی میرا سیل فون ہے نا، آپ سیل فون پہ یا ویڈیو پہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، پورچوگل میں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، مجھے سمجھ یہ کیسے کام کر رہی ہے، لیکن میں اس کا انکار تو نہیں کر سکتا. جو چیز مجھے سمجھ نہ آئے میں کہہ دوں کہ یہ نہیں ہے. تو دنیا میں تو بہت ساری چیزیں، احادیث بھی اسی طرح، بعض احادیث ایسی ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کا. بعض احادیث ایسے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے لیکن وہ جو ہے ان میں کوئی اعجاز ہے، کوئی کرامت ہے، اس کو رد کرنا وہ تو بے ایمانی ہے، منافقت ہے. لیکن اگر ایسی حدیث ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، دوسری احادیث سے وہ نہیں ملتی، تو ہم یہی کہیں گے اس کا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سارے احادیث ہیں کہ ایسے حدیث کو رد نہ کیا کرو. تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آئی ہے، تم کہہ دو مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس کا علم ہم پلٹاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کو یہ معلوم بہتر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ائمہ اطہار علیہ السلام کو بہتر معلوم ہے کہ یہ چاہے قرآن کی آیت ہو چاہے حدیث ہو کہ اس سے واقعا مراد کیا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ متشابہات میں سے تو ایسے تو لازمی بات ہے، تو ان کا اپنا فرمان ہے، کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود یہ بتایا کہ ہماری احادیث ہوں گی جو آپ کی سمجھ میں نہیں، ان کو آپ جھٹلا نہ دیں، ان کے آپ تضعیف نہ کریں، کہہ دیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اس کا علم ارجا دیتے ہیں خود امام کی طرف. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چند احادیث کی وجہ سے ہم سب کلام اہل بیت علیہ السلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں کہ ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ سکے. وہ بہت کم محدود احادیث ہیں، وہ کم محدود احادیث ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے متعلق ہم ان کا علم پلٹا دیں گے امام علیہ السلام کی طرف، اور وہ بہت کم احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ان کی وجہ سے خیانت کرنا، غداری کرنا دین کے ساتھ، کھشیا حدیث ہی چھوڑ دیں، یہ بے دینی ہے. جی میرے بھائی مہدی بھائی، مزید کوئی قبلہ اس طرح کے متشابہات جو ہیں احادیث کے اندر، ان حدیثوں کو وہ لانے کے بعد اس کے اگینسٹ یہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ اس لیے رجال، علم الرجال جو ہے نا وہ ضروری ہے تاکہ ہم حدیثوں کو ویریفائی کر سکیں، دیکھ سکیں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. تو عرض یہ ہے کہ شیعوں کے پاس علم رجال ہے ہی نہیں، یہ بیوقوف ہے. شیعوں کے پاس علم مصنفین، آپ خود دیکھیں، وہ مصنفین کا علم ہے. بالکل. اور وہ شیخ طوسی نے اس لیے نہیں لکھا ہے، شیخ نجاشی نے اس لیے نہیں لکھا ہے کہ آپ اس میں رجال کی توثیق کریں، یہ نہیں لکھا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مخالفین نے ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کتابیں نہیں ہیں، تمہارے شیعوں کے پاس مصنفین نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے پاس بہت زیادہ مصنفین ہیں، اسی لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. وہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ مصنفین شیعہ کتب کی معرفی ہو کہ اصحاب ائمہ علیہ السلام میں اور کہ اصحاب میں کتنے زیادہ مصنفین تھے اور یہ کتابیں کتنی زیادہ تھیں، اور اس لیے ہوئی ہیں. وہ اصل اس کی وجہ یہ ہے. اور شیعوں کا جو طریقہ نقل حدیث ہے وہ جماعت مخالفین کے نقل حدیث کے طریقے سے بہت مختلف ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. وہ یہ اپنی جہالت سے ہمارے علماء ان کے اصول لا کر ہمارے احادیث پہ وہ منطبق کرتے ہیں، تو اکثر احادیث کو اس سے ضعیف قرار دیتے ہیں. یہ ان کی جہالت ہے، ان کی نادانی ہے. بہت اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی مہدی بھائی. قبلہ بس ایک سوال اگر میں پوچھوں، چھوٹا سا ایک سوال پوچھ لوں قبلہ، سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات ابھی اسٹیبلش ہو چکی ہے، کم از کم آپ کی سائڈ سے ایک جو اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے ایک بات آپ کی سائڈ سے اسٹیبلش ہو چکی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، وہ یہ کہ اجتہاد مشروع نہیں ہے. دیکھیں اجتہاد مشروع نہیں ہے، رائٹ قبلہ؟ تقلید تو مشروع نہیں ہے، تقلید ہم بیان کر چکے ہیں. تقلید کس کو کہتے ہیں، اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اجتہاد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو آپ پڑھ لیں، حدیث کو پڑھ لیں، اس میں جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائیں، یہ اجتہاد ہے. یہ اجتہاد نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ اجتہاد نہیں ہے. خود مجتہدین بھی اس کو اجتہاد نہیں کہتے. اجتہاد یہ ہے کہ جو قرآن حدیث میں نہیں ہے آپ بنا دیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اجتہاد کے جو اصل اصطلاحی معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے سے حکم بنا دیں، اپنے اصول وغیرہ سے جو بھی آپ جو منسوس نہیں ہے. دو چیزیں، ایک نص ہے ایک رائے ہے. یہ نص اور رائے پرانے زمانے میں اجتہاد کا لفظ نہیں ہوتا تھا، رائے کا لفظ ہوتا تھا. ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ اصطلاحات بدل گئے. الاجتہاد شروع میں الاجتہاد بالرائے کہتے تھے، بعد میں صرف رائے کہتے تھے، پھر رائے گرا دیا، پھر اجتہاد رہ گیا الاجتہاد. تو یہ نص ایک دو مکاتب ہیں، ایک مکتب مکتب نص، ایک مکتب مکتب رائے. مکتب نص جو ہے یہ کہ وہی جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، وہی جو نص میں ہے وہی دین ہے، ہم اپنے سے کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. مذہب اجتہاد یہ ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں،
ہم اپنے سے اضافہ کر سکتے ہیں. وہ اگر کوئی چیز حدیث میں آئی ہے، اگر اسی حدیث کو آپ نقل بمعنی کریں، آپ اسی حدیث کو بتائیں لوگوں کو، وہ اجتہاد نہیں ہے اصطلاحاً. اجتہاد اصطلاحاً فنی طور پہ کیا ہے؟ جو حدیث سنت میں نہیں ہے اس کو آپ لوگوں کے لیے بیان بنا دیں، وہ لوگوں کے لیے کہتے ہیں حلال حرام ہے، حالانکہ اس کی کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اجتہاد کرنا ہے. ابھی ہمارے ہاں جو مجتہدین کا ابھی ہمارے عصر میں جو مجتہدین کا اجتہاد ہے، یہ ایک مکس اپ ہے دونوں چیزوں کا. کچھ یہ حدیث سے لیتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ان کے سب احادیث، ان کے سب فتوے بغیر حدیث کے ہیں، نہیں. ان کے بہت سارے احادیث، ان کے بہت سارے فتاوے احادیث سے ماخوذ ہیں، لیکن ان کے سب فتوے احادیث سے ماخوذ نہیں ہیں. یہ حق و باطل کا ایک ملاپ ہے. کچھ احادیث سے لیتے ہیں، کچھ اپنے سے بناتے ہیں. اور یہ تحقیق کے ساتھ، دقت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی باتوں میں بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا کوئی حدیث نہیں ہے. یہ اپنے عقل سے، اپنے حکم، اپنے فکر سے بہت ساری باتیں بناتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں اس کا ماخذ ہمارا عقل ہے، یہ عقل کا حکم ہے، یا کسی اور طریقے سے بنا لیتے ہیں. تو موجودہ دور میں جو اجتہاد ہے، کچھ حدیث سے لے لو، کچھ اپنے سے بنا لو، مکس کرو، فتویٰ دے دو، توضیح مسائل چاپ دو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. تو یہ ایک باطل طریقہ کار ہے. مصدر صرف اور صرف حدیث ہے. عالم کا کام یہ ہے کہ احادیث عوام تک منتقل کرے، عوام کو سکھائے، فرمائے کلام معصوم یہ ہے، فعل معصوم یہ ہے، تم ان کی طرف بجا لاؤ. یہ عالم کا کام ہے جو ہمارے علماء انجام نہیں دے رہے. جی سر، مزید کوئی حکم ہے؟ جی قبلہ، میں اجازت چاہوں گا سر. تھینک یو ویری مچ قبلہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں قبلہ، آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں. تھینک یو سر. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں قبلہ. خدا حتمان اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے اور آپ کے حوائج برآورد بخیر کرے. گلگت بلتستان کے عوام کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بقیہ علاقے سے زیادہ متدین ہے. میرا جو میں زیادہ نہیں جانتا، جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ زیادہ یعنی عمل، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں زیادہ وہ ٹکرے ہیں. ٹھیک ہے نا، اعمال میں اور اسی طرح مستحبات وغیرہ میں، دیانتداری میں. لیکن بیچارے وہ وہی مشکل ہے ان کا. دینداری ان میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بیچارے سب کے سب متعصب ہیں ولایت فقیہ اور اس پہ خمینی پر اور تقلید پر بہت متعصب ہیں، بہت زیادہ متعصب ہیں. یا اس حد تک کہ وہ ان کی عقل کا کام ہی نہیں لیتے، اس حد تک. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے.